آپ لوگوں نے جانور کیسا خریدنا ہے، اس میں کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے، مطلب قربانی جس پر جائز ہو کہ آپ لوگ جب بھی جانور خریدیں تو دیکھ کے خریدیں، نہیں تو آپ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے نمبر پہ ایسا جانور کہ جو کانا ہو، اس کا کانا پن ظاہر ہو، بہت زیادہ کمزور ہو، اس کی ہڈیاں بظاہر نظر آ رہی ہیں، جس جانور کا سینگ کٹا ہو اور اسی طرح کان کٹا ہو۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں، میرا خیال ہے اس کے سینگ کاٹے ہوئے ہیں، یہ دکھائیں اس پر کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق علماء یہ کہتے ہیں کہ جس میں شروع میں کوئی میڈیسن لگا دی ہے، اس کے آئے نہیں ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بظاہر کچھ لوگ اس کی خوبصورتی کے لیے بھی اس طرح کرتے ہیں کہ دھوکے سے بعض جانوروں کے دانت لگائے جاتے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ کیا، جس نے فراڈ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قربانی کی عید قریب ہے اور آپ لوگ منڈی کا رخ کرتے ہیں جانور خریدنے کے لیے۔ آپ لوگوں نے جانور کیسا خریدنا ہے، اس میں کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے، مطلب قربانی جس پر جائز ہو، مطلب جانور پہ کون کون سی ایسی چیز ہے جو جس جانور پر قربانی نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، آپ بتائیں گے کہ آپ لوگ جب بھی جانور خریدیں تو دیکھ کے خریدیں، نہیں تو آپ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ اچھا قاری صاحب، منڈی میں آ گئے، ماشاءاللہ بڑے بڑے خوبصورت جانور ہیں، اور ظاہر سی بات ہے عوام بھی آ رہی ہے جانور خریدنے کے لیے۔ جانور میں کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں وہ جانور نہیں خریدنا چاہیے جس پر قربانی جائز نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جب ہم قربانی کا ارادہ کریں، ہم نے جانور خریدنا ہے، منڈی کا رخ کرتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کی روح سے جو چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اچھے سے اچھا جانور خریدنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ایسا جانور کہ جو کانا ہو، اس کا کانا پن ظاہر ہو، ایک سے گانا ہو۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ ایسا جانور جو بہت زیادہ کمزور ہو، اس کی ہڈیاں بظاہر نظر آ رہی ہیں۔ ہاں بالکل، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جی۔ اسی طرح ایسا جانور بھی اس میں چونکہ عیب پایا جاتا ہے، تو ایسا جانور بھی قربانی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جس جانور کا سینگ کٹا ہو اور اسی طرح کان کٹا ہو اور ایسی آدھا کان کٹا ہو یا سینگ کاٹے ہوں اس جانور کے، بالکل ان کی قربانی نہیں۔ ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اس میں ایسی بیماری ہے کہ جو بیماری بالکل ظاہر ہے، ایسے جانور کو بھی نہیں خریدنا چاہیے، چونکہ ایسے جانور ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ اچھا، کچھ جانور ہوتے ہیں بڑے جس پر مطلب کہ دانے، وہ کہتے ہیں وہ نشانات ہوتے ہیں جانور کھال کے اوپر، جسم میں وہ اتنے تے پھوڑے نکلے، کیا اس پر قربانی؟ دیکھیں کہ جیسے حدیث میں ایک بتایا گیا کہ ایسا جانور اگر اس کی بیماری ظاہر ہے تو وہ اس کے جسم پہ بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے جانور کو نہیں خریدنا چاہیے، بلکہ اب یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں، میرا خیال ہے اس کے سینگ کاٹے ہوئے ہیں، اس کے سینگ نہیں ہیں، یہ دکھائیں اس پر کیا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے شروع سے سینگ آتے نہیں ہیں، یا شروع میں وہ میڈیسن لگا دیتے ہیں۔ اس کے متعلق علماء یہ کہتے ہیں کہ جس میں شروع میں کوئی میڈیسن لگا دی ہے، اس کے آئے نہیں ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بظاہر کچھ لوگ اس کی خوبصورتی کے لیے بھی اس طرح کرتے ہیں، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں کہ اگر بعد میں ان کے سینگ کاٹے گئے ہیں تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم اپنے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اچھی سے اچھی چیز خریدتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھا پہنے۔ اچھا، کچھ جانور ہوتے ہیں جس کے مطلب زخم ہوتا ہے اور وہ زخم واضح ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ زخم ہے، تو جب ہم بپاری سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ تو زخم ہے، تو بپاری کہتا ہے یار ابھی گاڑی میں لے کر آئے ہیں مزدے میں، تو وہ رگڑ لگ گئی ہے، تو کیا اس پر قربانی جائز ہے؟ اب دیکھیں کہ ابھی ہم نے جانور خریدنا ہے تو اس جانور کو نہیں خریدنا چاہیے۔ البتہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی جانور خرید لیا ہے اور خریدنے کے بعد آپ کے جانور کو کوئی ایسا عیب ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے لحاظ سے یہ قربانی اس کی نہیں لگتی، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اس کو تبدیل کر لیں، لیکن پھر بھی اس کا کہیں نہ کہیں جواز نکلتا ہے۔ لیکن جو جانور آپ نے بھی خریدا نہیں ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس جانور کو نہیں خریدنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب ہم منڈی کا رخ کرتے ہیں تو منڈی میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دھوکے سے بعض جانوروں کے دانت لگائے جاتے ہیں۔ یہ اس پہ ہم نے لاسٹ ٹائم ویڈیو بھی بنائی تھی، اور جو ڈینٹل ہے اسپیشلی جانور کے دانت لے کر نا منڈیوں کا رخ کر لیتے ہیں،
تو ایسے جانور کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے، اور اگر ایسا عیب جانور میں پایا جاتا ہے تو نہیں خریدنا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض کا جو دمبے ہیں ان کے اوپر بھی وہ نکلی لگا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی، ایک دمبے کے اندر ریت بھری ہوئی تھی اور دوبارہ اوپر سے کھال لگا کر اس کھال کو سلائی کی۔ بالکل، تو دھوکہ، فراڈ کہاں تک پہنچے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ کیا، جس نے فراڈ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اب ہمیں تجارت میں اتنا حکم ہے کہ جب آپ نے تجارت کرنی ہے تو اس وقت بھی آپ نے اپنے معاملات کو ظاہر کرنا ہے کہ میرا یہ معاملہ ہے، میں یہ چیز فروخت کر رہا ہوں، اس میں یہ عیب ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دیتے ہیں۔ اب جو چیز دھوکے سے دی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اب یہ معاملہ قربانی کا ہے تو اس میں ہمیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ اس جانور کی پونچھ کاٹی ہو تو کیا اس پر قربانی جائز ہے؟ اب دیکھیے اس میں بھی ایک ظاہری عیب آ جاتا ہے۔ آ جاتا ہے کہ اس کی پونچھ کاٹی۔ بالکل، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خوبصورت اور اچھا جانور ہونا، بڑا جانور خوبصورت، بالکل، چونکہ ہم نے اللہ کے لیے قربان کرنا ہے اور اللہ کے لیے وہ چیز قربان کرنی چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہو۔ میں یہاں پہ ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ بپاری سے پوچھ لیں ذرا، اس کے سینگ تو نہیں کاٹے ہوئے، ذرا پوچھ لیں بھائی جان، ذرا 2 منٹ آئے ذرا، کون سا ہے؟ باہر گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، اس جانور کے سینگ جو ہے نا باقاعدہ طور پر نظر آ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس کے سینگ کاٹے گئے ہیں، پھر اس کو میڈیسن، یہی تو واضح طور پہ وہی بتا سکتے ہیں کہ کاٹے گئے ہیں، میڈیسن لگائی گئی ہیں۔ اگر تو بعد میں کاٹے گئے ہیں تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ جی بہت شکریہ قاری صاحب، آپ کا اپنے ٹائم دیا آج کے دن، اور یہ بتانا بہت ضروری تھا ہماری عوام کو کہ آپ کو کس طرح کا جانور خریدنا چاہیے اور جانور میں کون کون سی کوالٹی ہونی چاہیے۔ زخم والا جانور جو ہے نا آپ لوگوں کو نہیں خریدنا چاہیے، یا پھر کچھ جانور بیمار ہو، کان اس طرح کی چیزیں، سینگ کٹا ہو، واضح طور پہ بیماری ہو، تو ایسے جانوروں کو نہیں خریدنا چاہیے۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ مزید آگے چلیں گے، آپ کو دکھائیں گے خوبصورت یہ منڈی جو لگی ہوئی ہے یہاں پر، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ آئیے۔